سور قید ہیں، کئی ارب روپے بریلی شریف میں ابھی آپ نے حالیہ فساد میں دیکھے خرچ ہو گئے، سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک ہم ہیں کہ اس کے خاتمے کی کوئی فکر نہیں کرتے۔ مسلمانوں کی لڑکیاں شراب پینے والوں کے ساتھ راتیں گزارتی، مسلمانوں کی وہ لڑکیاں جو درود پڑھنے کے لیے پیدا ہوئی تھی خنزیر کا گوشت کھانے والوں کے ساتھ راتوں میں رہتے۔ خدا کی قسم ایسی ہوٹلیں میرے سامنے موجود ہیں۔ مسلمانوں کے وہ لڑکے جن کی زبانوں پر قرآن کے نغمے ہونے چاہیے تھے، نعتیں منقبتیں خلوص اور وارفتگی سے ہونی چاہیے تھے، آج وہ نشے کی دکانوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب اتنی مبارک بھیڑ ہوتی ہے اور کوئی پیغام نہیں نشر ہو پاتا، سمجھ رہے ہیں؟ میں بھی نظامت کرتا تھا، میں بھی دنیا کے بڑے ہی بلند آہنگ لہجے سے گزرا ہوں، لیکن اب دل بڑا ٹوٹا ہوا ہے۔ میں بھی گیا تھا اودے پور، میرے دوست نے کہا کہ آصف بھائی میں گیا تھا ایک بلڈنگ میں فلیٹ لینے کے لیے کرائے پر، میں نے جب جا کے منیجر کے پاس میں نے انٹری کی تو دیکھا تو ایک ٹیبل پہ ایک لڑکی بیٹھی تھی اور شراب کی بوتل تھی، اس کے بغل میں ایک لڑکا وہ برموڈا پہنے کھڑا تھا، سگریٹ پی رہا تھا۔ میں نے جا کے اس سے کہا کہ بھائی میں تو اس بلڈنگ میں فلیٹ لینے آیا تھا کرائے پر، لیکن یہاں کیا رہوں گا، میں مسلم ہوں، میری بچیاں پردے میں رہتی ہیں، میری بیوی بڑی حیادار ہے، یہاں کیسے میں رہوں گا؟ یہاں تو لڑکیاں شراب کی بوتل لے کر دروازے پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو معلوم ہے ہوٹل کے مینیجر نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ جو لڑکی بیٹھی ہے شراب پی رہی ہے مسلمان کی ہے، جو اس کے بغل میں برموڈا پہنے ہوئے لڑکا کھڑا ہوا یہ ہندو ہے، غیر مسلم ہے۔ یہ دونوں جسم فروشی کے اس دلدل میں غرق ہیں جہاں اس لڑکی کے باپ اور دادا کو موٹی موٹی رقمیں دی جاتی ہیں، اور پھر اس سے یہ کہا جاتا ہے اور درود پڑھنے والی لڑکیوں کو لاؤ تاکہ ہم ان کے ایمان عقیدے ان کے اعمال کی زلفوں کو ہم بے ترتیب کر دیں۔ اور ہم ہیں کہ گٹر مستی میں لگے ہوئے ہیں۔ بڑے قریب سے میں نے دیکھا، چھوٹے سے لوگ لے کر کے بڑے لوگوں کو دیکھا۔ لہٰذا صاحبوں میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں، گزارش کرتا ہوں زندگی کے مقصد کو سمجھیں۔ مجھے حکم دیا سید صاحب کا کہ حضور غوث پاک کی باتیں، بڑے پیر کی باتیں کرنے کے لیے ہی میں پیدا ہوا ہوں، سمجھے؟ الا لیعبدون میں یہ لفظ بھی ہے۔ میرا امام کہتا ہے جو تیرا نام لے ذاکر ہے پیارے، تصور جو کرے شاغل ہے یا غوث، جس کا تصور عبادتوں کے مزے دے، اس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ مجھے اللہ کا شکر ہے اگر میں غوث پاک کی بات کروں تو کم سے کم 15 گھنٹے کر سکتا ہوں، 15 گھنٹے۔ اور اللہ کا شکر ہے جتنی باتیں میں نے کہی ہیں وہ بعد میں کچھ آپ کی کنفیوزنگ کی وجہ سے الگ بات ہو، ایک نقطہ بھی میرے پاس بے دلیل کا نہیں ہے۔ ساری باتیں میں اللہ کے حضور کہوں گا کہ میں نے تیرے حبیب کے حبیب غوث پاک کے بارے میں یہ کہا، لیکن حقیقت میں ابھی میرا دل بہت زیادہ مطمئن نہیں ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں تو قدم بوسی کر کے واپس جانے کے موڈ میں تھا۔ رات کو میں زحمت نہیں دیتا آپ کو، بیٹے کہ آپ گھر جائیں، آپ یہاں وہاں بے ترتیب ہوں، صبح کو فائبر کی کرسیوں پر بیٹھ کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ ابھی 2 منٹ دیر کر دیں گے مصلی امامت پر پہنچنے کے لیے امام صاحب، تو صدر صاحب کی گاج گرے گی۔ جو آج بیٹھے ہیں میری محبت میں، میں معافی چاہتا ہوں، کیوں اتنا وقت ضائع کیا جا رہا ہے؟ ضائع کا مطلب سمجھنے آپ، اخلاص کا فقدان ہو تو ضائع کا لفظ اس پر جذبہ ہوتا ہے۔ صوفی سلطانیہ فرماتے ہیں کہ جلسے خوب کیا کرو لیکن جلسے کم وقتوں میں کیا کرو۔ 3 گھنٹے کے جلسے کرو اور نعتیں سنو، حضور کی باتیں سنو، لوگوں کو وقت پر چھوڑو، پھر کچھ دنوں کے بعد حضور کی یادیں جمع کرو، حضور کو بلاؤ اپنے گھر پہ، حضور آنا چاہتے ہیں، سرکار کا کرم تمہارے گھروں میں آنا چاہتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو صاحبوں میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لمبے عمروں کے جلسوں کے سے اجتناب کریں، تھوڑی تھوڑی دیر تک حضور کی محفلیں کریں، 1000 لوگوں کی جگہ پر 500 لوگ آئیں، لیکن کسی نہ کسی کے دل میں تو حضور کی طلب پیدا ہو جائے گی۔ اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے، لوگ نذرانے طے کرتے ہیں، ہم اپنا ٹائم سیٹ کرتے ہیں جلسوں میں۔ سید صاحب میں معافی چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ بلائیں تو تھوڑا سا وقت دیں مجھ کو، سمجھے؟ اس لیے معافی چاہتا ہوں۔ بڑی دنیا دیکھی، مجھے یاد نہیں ہے، میں سرکار کے دربار میں بولتا ہوں کہ میں نے غوث پاک کا شہر کتنی مرتبے دیکھا۔ میرے 10 سال کے پاسپورٹ 2.5 سال میں ختم ہو جاتے ہیں، اس کے ورق ختم ہو جاتے ہیں، امیگریشن کاؤنٹر پہ میں گھنٹوں گھنٹوں روکا جاتا ہوں، لیکن جب جلسے جلوس کرتا ہوں پھر پیسے ہوتے ہیں تو بغداد بھاگ جاتا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ کاش بغداد میں گھر اپنا بناتے جاتے، دیکھتے آپ کا دربار کو آتے جاتے۔ مجھے زندگی کا بڑا قیمتی وقت نکالنا پڑا، میں چاند رات کے
کو آیا میں اپنے گھر چاند رات باسی عید کے ایک دن پہلے مکہ شریف سے 1.5 مہینہ رہ کے آیا. ادھر غوث پاک کی بارگاہ میں تھا مدینہ شریف میں, اور ہے کہ عید کی نماز پڑھ کے میں نکلا ہوں تو مجھے یاد نہیں میں گھر پہ کب سویا ہوں, کہ جو نکلا ہوں سمجھ رہے, ایسی کتوں کے طریقے سے بھونکتا رہتا ہوں. لیکن سوچتا ہوں کہ ہمارے سامنے جو آوارگی کی تصویریں ہیں لڑکے اور لڑکیوں کی, بدعقیدگی کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں خارجیت بھی پنپ رہی ہے, ناسبیت بھی پنپ رہی ہے, سادات کی دشمنی بھی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے. مولا علی کا ذکر کرو تو لوگ ناک منہ چڑھاتے ہیں, صدیق و عمر کی تعریف کرو تو لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے, سرکار امیر معاویہ کا نام لیجیے تو جلسوں سے نذرانے کاٹنے کی دھمکی دی جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, اس قدر بے چینی اور بے قراری ہے معاشرے میں. صاحبوں میں گزارش کرتا ہوں کہ آئیے تھوڑی دیر بیٹھے, اور میں کیا بتاؤں کیا بولوں, یہ تو ٹائم بھی ختم ہو جائے گا آپ کا نماز کا. حضور غوث پاک کے بارے میں پھر کسی موقع پر بات کروں گا, بس ایک جملہ سنیں آپ. میرے امام نے ایک لفظ کہا تھا, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. پھر سے ریوائز کرتا ہوں, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ذرا اونچی آواز میں پڑھیں, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان. کیا مطلب دور و نزدیک؟ آپ حضور سے قریب ہیں کہ دور ہیں؟ دور ہیں, تقریباً 3000 کلومیٹر کے رینج میں آپ حضور سے دور ہیں, لیکن میرا امام کہتا ہے کہ آپ کی ہر آواز کو حضور سنتے ہیں. جس کا عقیدہ ہو ذرا اونچی آواز میں بولے سبحان عقیدہ رکھیں, اللہ. اندھی نہ ماریے گا, بے وجہ نہیں, تینوں ہاتھ چاروں ہاتھ اٹھا کے. آپ مجھے صرف اتنا بتائیے کہ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں. کیا کہا حضور نے؟ میں تمہاری آوازوں کو سنتا ہوں, تمہاری ایکٹیویٹیز پر حضور کی نظر ہے. میرا امام کہتا ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان. یہ عقیدہ آپ کا ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی. آپ یہاں پر آنے سے پہلے گھر سے نکلنے کی پوزیشن میں تھے, آپ کے آنے کی خبر حضور کو ہے کہ نہیں؟ جس کا عقیدہ ہے بولے بولے بولے, آنے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ دینے کے بعد خیال